اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو چینل ناظرین پروگرام مجھے ہے حکم اذاں کے ساتھ آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں C49 نیوز چینل۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں علامہ صاحبزادہ مفتی محمد طاہر منظور مرتضائی صاحب۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، دین اسلام ہماری ہر حال میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور ایک مسلمان کی پوری زندگی کے حوالے سے ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دینی ہے اور اس بچے کو بتانا ہے کہ آپ ایک دین اسلام پر پیدا ہوئے اور دین فطرت پر پیدا ہوئے اور آپ نے یہ جو اس دنیا میں آنا ہے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سنا ہے، اسی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر ہم اس موقع پر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے بچہ جب پیدا ہوا ہے تو آپ نے خوشی کس طرح منانی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر خوشی منانے کے مختلف یعنی کہ ذریعے ہیں، مختلف کام کیے جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں شریعت کی تو شریعت ہماری کس لحاظ سے رہنمائی کرتی ہے، اور وہاں پر خوشی کے موقع پر اگر ہم کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت ہمیں کس یعنی کون سے کام سے روکتی ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا میں اس کے بات کروں کہ اگر انسان ایک بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں باپ شادی کرتے ہیں اور شادی کے موقع پر یعنی کہ نکاح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب یہ ایک دین اسلام کے اندر بہت اہم کام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کرنا۔ اب اس نکاح کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد و نواح، ہمارے علاقے میں، ہمارے آس پاس اور ہمارے گھروں کے اندر نکاح کے نام پر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام منع کرتا ہے، جن کاموں سے اسلام منع کرتا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں خوشی کے موقع پر، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یعنی کہ جو بھی بچے کر رہے ہیں تو کرنے دیں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے کہ کرنا صرف وہی ہے جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دین اسلام ہماری ہر حال میں رہنمائی کرتا ہے، ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس موقع پر بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اب اس کو کس طرح قبر میں لے کے جانا ہے، کس طرح اس کو غسل، کفن، دفن سارا انتظام، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے پروگرامز، یہ سارے معاملات دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام ہمارے جو علاقائی رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہوتے ہیں یا خوشی کے کسی بھی موقع پر ہم جو رسم و رواج یعنی کہ کرتے ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں، اور جو علاقائی رسم و رواج ہیں اور دین اسلام، اگر اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اگر یہ ایسے رسم و رواج جو شریعت جن سے روکتی ہے اور اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، یا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ جو علاقائی رسم و رواج ہیں تو اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں خوشی اور غمی کے موقع پر رسم و رواج ہیں، قرآن مجید اور احادیث ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفی صاحب، میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ایک نئے مضمون پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور جو آج ہم مضمون جس پر تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ علاقائی رسم و رواج کا ہمارے دین کے اندر کیا حصہ اور گنجائش اس کی شامل ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ہمارے قرآن پاک کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلام نے ایک مکمل نظام حیات ہمیں دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، پھر بڑھاپے کے معاملات اور بڑھاپے سے اس کی وفات اور وفات کے بعد تک کے بھی معاملات جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اسلام ان تمام چیزوں میں ایک ایک قدم پر ہماری
رہنمائی کرتے ہیں بالکل ایسے اب دیکھیں، آپ نے ایک جملہ مشہور ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. بالکل ایسے اب ضابطہ حیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. جی ہمارے ہاں اسلام کو مسجد تک اور عبادت تک محدود کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لیں یہ اسلام ہے، روزہ رکھ لیں یہ اسلام ہے، زکوٰۃ، حج شاید صرف اتنا اسلام ہے، ذکر اذکار صرف اتنا اسلام نہیں. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات اسلام کا ایک جز اور حصہ ہیں. بالکل صحیح ہے. اسلام ایک پورا جہان اور ایک پورا فلسفہ حیات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، پورا نظام زندگی ہمیں بیان کر رہا ہے. بالکل ایسے آپ اس میں سیاست دیکھ لیجئے، اور سیاست میں اسلام کی مکمل رہنمائی موجود ہے. آپ علم الاقتصاد دیکھ لیجئے، ہمارا جو اقتصاد کا معاملہ، ہماری اکانومی کا معاملہ، ہمارے کاروبار اور تجارت کا معاملہ، اسلام اس میں بھی ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے. اسی طرح ایک استاد جو طلباء کو پڑھا رہا ہے تو اس استاد کے لیے بھی مکمل گائیڈ لائن اسلام کے اندر موجود ہے. وہ طلباء جو کسی استاد سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی مکمل ہدایت وہاں موجود اسلام کے اندر موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی کسان اپنے کھیتوں میں زراعت کرتا ہے تو اسلام اس کے بھی ہر قدم پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے. اور اسلام مطلب مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اسلام سے پہلو طئی نہیں کر سکتے، اسلام سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے. آپ اپنی روزمرہ کے معاملات میں کسی بھی پہلو اور کسی بھی عنوان اور کسی بھی موڑ پر اگر اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں تو دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے ہدایات باقاعدہ موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. اب آئیے دوسری بات پر، وہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کسی بھی نظام کو بنانے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جہاں بہت سارے کام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں وہاں بہت ساری چیزوں سے رکنے کا بھی کہا جاتا ہے، پھر ایک نظام مکمل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ برائی نہیں روکتے اور صرف اچھائی کے طریقہ کار وضع کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی آپ اچھائی نہیں پھیلا سکتے. معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے کے لیے آپ کو اس کے جو برائیاں ہیں اور جو اس کے غلط چیزیں ہیں ان سے روکنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نظام حکومت میں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں پولیس کا محکمہ نہ ہو. کیوں کہ پولیس جو ہے وہ برائی سے روکنے کے لیے، جرم کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو اس لیے جب تک آپ کسی معاشرے کی برائیوں کا قلع کما نہ کریں گے، ان کو ختم نہ کریں گے تو صرف اچھائی کی دعوت اور تبلیغ سے آپ معاشرے کے اندر اچھائی نہیں لا سکتے. بالکل صحیح ہے. قرآن پاک کے اندر بھی کہا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جہاں بھی امر بالمعروف کی بات ہوگی کہ نیکی کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں، وہاں ساتھ یہ بھی بات ہے کہ وتنہون عن المنکر، کہ وہاں برائی سے بھی روکنا. یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں، اور ان دونوں کے امتزاج اور سنگم سے ہی ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اسی طرح اب جو ہمارا مضمون ہے کہ رسم و رواج کے حوالے سے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن پاک میں جن چیزوں سے رکنے کا بولا، جن چیزوں سے منع ہمیں کیا، کام نہ کرنے کا کہا، تو ان چیزوں سے رکا جائے گا. اور صرف اس نام پر کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں، ہمارے خاندانی یہ رسم و رواج ہیں اور ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، تو صرف اس بات کے لیے یا صرف اتنی بات سے وہ ناجائز چیز جائز نہیں ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. ہمارے لیے جو آئیڈیل اور رول ماڈل ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نہیں بلکہ وہ قرآن اور حدیث ہے ایک مسلمان کے لیے. تو ہم دیکھیں گے ہمارے آباء و اجداد نے جو بھی کیا اگر وہ قرآن پاک کے مطابق تھا تو ٹھیک ہے، اور اگر کم از کم مطابق نہیں تھا تو کم از کم مخالف بھی نہیں تھا تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف تھا تو پھر ہم وہ صرف اس وجہ سے کام نہیں کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا تو لہٰذا ہم بھی کریں نہیں کریں. قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
فرمایا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون۔ سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، یعنی جب ان کو کفار کو تبلیغ کی گئی کہ آپ دین اسلام قبول کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا جو ہم کر رہے ہیں، یعنی بت پرستی کر رہے ہیں اور جو کفر اور شرک کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی یہی کرتے رہے تھے اور اسی کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، تو ہم تو کوئی نئی چیز نہیں کر رہے، وہی اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ان کی لکیروں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس کی مذمت کی کہ نہیں، یہ کفار کا کہنا ہے اور یہ کفار کی بات ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ یہ کرتے آئے ہیں، بڑے بوڑھے یہی کرتے آئے ہیں ہمارے خاندان میں، تو لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے، تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت، کہ خبردار ہو جاؤ کہ ہر وہ کام جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا، مطلب ہر وہ برا کام جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا، تحت قدمی یا موضوع، فرمایا میں اپنے پیر کے تلے اس کو رونتا ہوں، یعنی میں اپنے اس کو رد کر رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں، ہر وہ کام جو زمانہ جاہلیت میں کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے بھی ان چیزوں کی مذمت کی کہ صرف اپنے آباء و اجداد کے عمل اور ان کے رسم و رواج کی بنیاد پر صرف برائی کی طرف نہیں جایا جائے گا اور قرآن اور حدیث سے پہلو تہی نہیں کی جائے گی، بلکہ ہمارے لیے جو قابل عمل ہے وہ قرآن پاک ہے اور وہ حدیث شریف ہے۔ ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ آپ پر لازم ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارے بڑے، جس طرح بھی آیت پڑھ کے علامہ صاحب نے ہمیں سنایا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو وہ ایک لکیر کا فقیر والی بات ہوگی کہ ہمارے بڑے جو کام کر رہے تھے ہم بھی وہی کام کریں گے۔ تو ناظرین، جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور دین اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ دین فطرت ہے، تو میں ایک حوالہ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا حدیث مبارکہ سے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد
یہودیوں کے اندر اس دور میں اونٹ کا گوشت کھانا یعنی کہ حرام سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. لیکن دین اسلام بھی تو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھائیں، ضرور کھائیں. لیکن دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، آپ چاہیں تو کھائیں. لیکن جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، دین اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ دین اسلام بھی تو ہمیں اونٹ کا گوشت کھانے سے منع نہیں کرتا. اور وہاں پہ ہمیں یعنی کہ جب وہ یہودی تھے تو اس وقت وہ اونٹ کا گوشت ان کے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہیں کھانا چاہیے ان کے ذہن میں. تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اگر یہودی تھا اس وقت یعنی کہ اونٹ کا گوشت ہم استعمال نہیں کرتے تھے، دین اسلام ہمیں اونٹ کا گوشت کھانے پر مجبور نہیں کرتا تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. انہوں نے اونٹ کا گوشت ترک کر دیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اے مسلمانوں دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یعنی کہ جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچائے ہیں وہ آپ نے ضرور بالضرور اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کرنا ہے. اب پھر ان پر یعنی کہ لازم کر دیا گیا کہ آپ نے یہ گوشت ضرور کھانا ہے. باقی جتنے بھی صحابہ تھے ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ آپ یہ اونٹ کا گوشت لازمی کھائیں، لیکن ان پر لازمی کر دیا گیا کہ آپ نے یہ ضرور کھانا ہے، کیونکہ وہ اس نظریے پر تھے جو یہودیت کے اندر رہ کر ان کا نظریہ تھا کہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرنا. تو جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، پھر جو احکامات دین اسلام کے ہیں اگر ان پر وہ نہیں چلتے تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب کہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پرانے دین کی جس کو تم چھوڑ کر اس دین اسلام کو قبول کر چکے ہو، اس دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں تمہیں اس پر ہی عمل کرنا پڑے گا. اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کامیابی دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو جو دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیے ہیں، آپ کو ان تمام احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، اب دیکھیں نا اونٹ کا گوشت کھانے سے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت شاید کھایا ہی نہ ہو، اور اگر کسی نے کھایا بھی ہو تو شاید عید کے موقع پر کبھی کھا لیا ہو. لیکن اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، اسلام ہمیں مجبور بھی نہیں کرتا کہ آپ یہ لازمی کھاؤ. اگر میسر ہے تو کھا لو، نہیں ہے تو نہیں. لیکن ان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ تم نے یہ ضرور کھانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو سوچ تھی، ان کا جو نظریہ تھا، وہ یعنی کہ یہودیت کے اندر رہ کر جو وہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے یہ ضرور کھانا ہے. تو ناظرین، جب ہم دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، دین اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، دین اسلام ہمارا ایسا دین ہے جو ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے، اگلا قدم آپ نے اٹھانا ہے تو وہ کیسے اٹھانا ہے، آپ نے گھر کے اندر اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو حکم ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے. یعنی کہ دین اسلام نے ہمیں ہر حال میں، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور بچوں کو آپ نے دین سکھانا ہے، دین کے قریب کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو دین کے قریب نہیں کرتے، ان کو دین نہیں سکھاتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرو. کیونکہ اگر آپ ان کی اچھی تربیت نہیں کرو گے تو یہ بچے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بن جائیں گے. وہی اولاد جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا ان کے لیے پیسہ کما کے لاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور اگر ہم دین اسلام نہیں سکھاتے، دین اسلام کی اقدار ان کو نہیں سکھاتے، دین کی تعلیم ان کو نہیں دیتے، تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے باعث عذاب بن سکتی ہے. ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد ہم دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو چینل. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ہمارے علاقائی رسم و رواج اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ. یعنی کہ قرآن مجید
اور احادیث مبارکہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارے علاقائی رسم و رواج، ہمارے گرد و نواح میں شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی اور غمی کے موقع پر جو ہم شریعت کے کام کرتے ہیں اور شریعت سے ہٹ کے جو ہمارے ہاں کام ہو رہے ہیں، اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اگر ہمارے پاس کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر غمی کا موقع ہے تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ اگر کسی کا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، کسی کے والدین کوئی فوت ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اسلام ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں آپ سنتے تھے یا دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں کہ واویلا کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے کیا کیا الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں، لیکن اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اسلام ہماری ہر حال میں رہنمائی کرتا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ کسی بھی علاقے کا کلچر اور ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے دین میں کس حد تک گنجائش باقی رکھی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفی صاحب ایسا ہے کہ اسلام نے کسی بھی کلچر کی کبھی بھی نفی نہیں کی۔ بالکل صحیح ہے۔ مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر اسلام کی ابتدا ہوئی، جی اور جو اسلام پھیلا اور باہر کے علاقوں میں یمن اور شام تک اور دوسرے ممالک تک، اور پھر آہستہ آہستہ ایران فتح ہوا، اور علاقے جو فتح ہوتے گئے اسلام میں شامل ہوتے گئے، تو اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ظاہری بات ہے جب دائرہ وسیع ہوتا ہے تو پھر اس میں مختلف کلچر اور مختلف ثقافتیں اس میں آٹومیٹکلی شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جی اور جب مختلف کلچر اور مختلف رواج شامل ہوتے جائیں گے تو پھر ان کو ایک صف میں اور ایک پوائنٹ پر ان کو جمع رکھنا اور ان کو متحد رکھنا یہ بہت حد تک مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی اس لیے اسلام نے کبھی بھی کسی کے کلچر کی نفی نہیں کی۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں تہبند باندھا جاتا تھا، پہلے پنجاب کے کلچر میں کرتا پہنا جاتا تھا، لیکن اسلام کے ہاں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر شلوار قمیض پہنا جاتا ہے، اور اس میں بھی اسلام ہماری کوئی ممانعت نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا۔ اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے سطر کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب وہ آپ جس انداز سے بھی، جس لباس سے بھی کریں، اگر آپ کی شرمگاہ چھپ گئی، سطر چھپ گیا ہے تو اسلام کے ہاں وہ جائز ہے، بالکل صحیح، کوئی بھی لباس ہو۔ اسی طرح چونکہ عرب کے ہاں تو جبہ پہنا جا رہا تھا، لیکن اسلام نے کوئی جبے کو لازم قرار نہیں دیا۔ اسی طرح جو بھی ہماری علاقائی رسم و رواج وہ بڑے ہمارے لباس کے متعلق ہوں، ہماری شادی بیاہ کے متعلق ہوں، ہماری فوتگیوں کے متعلق ہوں، ہمارے سیاست کے متعلق ہوں، جو بھی ہمارے ہاں طریقہ کار ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اسلام نے کبھی بھی ان پر کوئی قدغن نہیں لگائے۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی بھی اس ثقافت کو ختم نہیں کیا۔ بس ایک چیز ہے، وہ صرف اتنی حد لگائی گئی ہے کہ اپنا رواج، اپنی رسمیں، اپنے کام سب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کی جائیں۔ بالکل صحیح ہے، صرف اتنا۔ ہمارے ہاں کتنے عجیب ہمارے ہاں رسم و رواج کی جاتی ہیں، لیکن وہ اسلام نے ان کا حکم نہیں دیا۔ تیل مہندی کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ ہمارے ہاں جو سیرہ بندی کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ ہمارے ہاں جو اور شادی بیاہ کے موقعوں پر جو رسم و رواج ہیں، اسلام نے ان کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جو چیز اسلام کے خلاف ہوگی اسلام اس سے روکے گا۔ آپ شادی کے نام پر، کلچر کے نام پر آپ بے حیائی کرتے ہیں تو اسلام اس سے منع کرے گا۔ کلچر کے نام پر آپ رقاصائیں بلوا رہے ہیں، کلچر کے نام پر آپ شراب پی رہے ہیں، کلچر کے نام پر آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کلچر کے نام پر آپ مزید تماشے کر رہے ہیں، جانور لڑا رہے ہیں اور دیگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اسلام ان چیزوں سے روکے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے کلچر کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن کلچر کے نام پر اگر قرآن و حدیث اور شریعت کی حدوں کو توڑا جائے گا تو اسلام اس سے روکتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ سیلیبریشن کریں، بالکل صحیح، آپ اپنی خوشیاں منائیں اور اپنے رسم و رواج پورے کریں۔ اول تو آپ کے رسم و رواج قرآن و حدیث کے مطابق ہوں،
بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ کم از کم مطابق نہ ہوں تو کم از کم وہ آپ کے رسم و رواج قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں. بالکل مخالفت بھی نہ ہو. مخالفت میں نہ. جب خلاف ہوں گے تو پھر اسلام اس سے روکے گا، بالکل لیکن صحیح. اگر خلاف نہیں ہے تو اسلام اس سے کبھی بھی نہیں روکتا ہے. بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب، علاقے میں موجود جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہمیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس طرح علماء ہیں ہمارے، یعنی کہ لیڈر حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے یعنی کہ یہ غیر شرعی رسم و رواج ختم کیے جا سکے؟ مصطفی صاحب، اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کو عام کریں. بالکل صحیح ہے. وہ بھلے عالم دین ہے، جی جی، وہ بھلے اسکول کا استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ بھلے کوئی سیاست دان ہے، کوئی ڈیرے دار ہے، کوئی بھی قوم کا رہبر اور رہنما ہے. جی جی، تو سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم دینی تعلیم کو عام کریں. صحیح ہے. دینی تعلیم عام ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ہمارے لیے فرض ہے، بالکل صحیح ہے. کون سی چیز ہمارے لیے واجب ہے، کس کا درجہ سنت کا ہے، کس کا درجہ مستحب کا ہے، اور کس چیز کو شریعت نے مباح کہا ہے. بالکل صحیح. اور بالکل اسی کے اپوزٹ ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، جی جی، یا کون سی چیز مباح. تو سب سے پہلے ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے واسطے لازم ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو عام کریں. بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے خطابات کو میں اپنے طبقے کی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں اپنے خطابات کو چمکانے کے لیے ہم الفاظ کا داؤ پیچ بہت کھیلتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری تقریر، ہماری گفتگو اور ہمارے اس خطاب سے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا. بالکل صحیح. کیا ہم لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں یا لوگوں کے کام کی بات کر رہے ہیں، یا جو بات کر رہے ہیں ان باتوں سے لوگوں کو کس حد تک فائدہ ہے، کس حد تک نقصان ہے، کیا چیز ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو عام کریں، اور اس کے بعد دین کی تعلیم عام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہر آدمی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح ہے. غیر شرعی رسم و رواج ایک طبقے کے لیے ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں، یا یوں کہیں کہ یہ ایک طبقہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں کہ علماء اس کی روک تھام کریں گے تو ہاں وہ اپنی تقریر میں کہہ دیں گے یا اس پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن اس کا صحیح معنوں میں تب تک اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکل سکتا جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کا بیڑا نہ اٹھائے. بالکل صحیح ہے. اگر گھر کا ایک سربراہ ہے، والد ہے یا دادا ہے، جو بھی اپنے خاندان کا، فیملی کا سربراہ ہے، وہ جب تک اس پر سٹینڈ نہیں لے گا اور وہ جب اس پر آواز نہیں اٹھائے گا اور اس پر فیصلہ نہیں لے گا تو وہ عالم دین کی تقریر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. یا استاد جو اسکول کا استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کی تربیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو میرا خیال سے یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. بالکل صحیح. کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی آنے والے وقت میں کوئی ایونٹ ہے، کوئی مذہبی ایونٹ کہہ لیں یا کوئی شادی کا کوئی موقع یا اس طرح، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اور ان تمام غیر شرعی رسموں کو جن کا ہمارے معاشرے کے اندر فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، ان کی ہم روک تھام کر سکیں. اب آپ دیکھیے نا کہ شادی کے موقع پر ہمارے ہاں جہیز کے نام پر اتنا بڑا نقصان ہے. جی بالکل ایسے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہیز کی پھر نمائش. جہیز دراصل ایک تحفہ ہے، اور تحفہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے کیا تحفہ دیا ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں جہیز کا سامان اور جہیز کی چیزیں باقاعدہ سجا کر ایک طریقے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں. اور محلے کی عورتیں، بچیاں اور لوگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ فرنیچر میں اس طرح ہے، کپڑے یہ ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ. تو وہ سارا میں سمجھتا ہوں جہاں
ہم تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں جی جی اور وہ ایک تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں کہ اس بیٹی نے 22 سال 20 سال ہمارے گھر کی خدمت کی ہے، جی جی تو بالکل اس خدمت کے عوض میں اس کے لیے ایک گفٹ اور تحفہ ہوتا ہے. بالکل تو جب ہم اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنے لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کتنے ایسا. لوگوں کے جذبات بھڑکا رہے ہوتے ہیں. جی جی اب کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھ کر ویسا ہی سامان دینا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور وہ پھر اس گنجائش کو پورا کرنے کے لیے یا وہ گنجائش نکالنے کے لیے جی وہ جی. سود کی طرف چلے جاتے ہیں، بالکل ایسا. ادھار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ اس دلدل میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ان کا ساری زندگی سیدھا ہونا اور ان کی کمر جھک جاتی ہے بالکل اسی بوجھ تلے آ کے. جی جی اسی طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کے جہیز کا سامان دیکھ کے جن کے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں بالکل کہ ایسا. ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. اور کتنے لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بھی نقصان ہے اس کا کہ بہت سی بیٹیاں علامہ صاحب، بہت سی بیٹیاں شادی کی یعنی کہ عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور شادی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی ان کی کہ جہیز کا سامان نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. جی. اور شریعت نے ہمیں حالانکہ حکم دیا تھا وراثت دینے کا، جی جی کہ جائیداد میں سے وراثت میں سے ان بیٹیوں کو حصہ دو، جی اور جی. ہم نے وہ وراثت والا گبن کر لیا، ادھر سارا اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور ساری ہماری توجہ اور فوکس جہیز کے اوپر ہے. اور اگر بعد میں کوئی بیٹی وراثت مانگ لے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ لو تیری تو شادی پہ ہم نے 20-25 لاکھ روپے لگا دیا تھا، تو کون سا کماتی تھی؟ کماتے تو تیرے بھائی تھے نا، تو ان کی کمائی میں سے تجھے 20-25 لاکھ کا سامان دے دیا، تو اب تیری جائیداد کون سی، اب وراثت کیسی؟ تو شریعت نے وراثت دینے کا حکم دیا ہے، آپ وراثت اس کو باقاعدگی سے دیں. جہیز آپ جتنا دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے نہ دیں، وہ تو ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے. اب اس کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں وراثت میں حصہ دینے سے. وراثت میں حصے پر آپ جہیز کو اس کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جہیز ایک گفٹ ہے، وراثت جو ہے وہ لازم ہے اگر وہ تقاضا کرے. اب پھر ہمارے ہاں مصطفی صاحب مزید ظلم یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ جائیداد چھوڑ دیں. تو بیٹی جس طرح آپ کی اولاد ہے، بیٹا بھی اسی طرح آپ کی اولاد ہے. تو اولاد ہونے میں تو بیٹا بھی برابر ہے اور بیٹی بھی برابر ہے. بیٹے اور بیٹی کے اندر کیا فرق ہے اولاد ہونے کے اعتبار سے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں بیٹیوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ وراثت چھوڑ دیں، تو بیٹوں سے کیوں توقع نہیں کی جاتی؟ بیٹوں سے بھی توقع کریں نا کہ وہ اپنی بہنوں کو ساری جائیداد دے دیں اور ان کے لیے وراثت چھوڑ دیں. تو اس لیے مصطفی صاحب بات یہ ہے کہ آخر میں آ کے ہماری نجات اور کامیابی پھر انہی اصولوں پر ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دیے، جو حدیث نے بیان کر دیے. اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے اور کوئی رستے نکالیں گے تو ان رستوں کا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ بھی ہو، لیکن بالآخر اپنی عقل سے بنائے ہوئے رستے ہمیں نقصان دیں گے، دھوکہ دیں گے، گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور بالآخر نجات جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے میں ہی ہوگی. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی ہمارے علاقائی رسم و رواج اور قرآن و حدیث، یعنی کہ قرآن مجید ہمارے علاقائی رسم و رواج کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے جو علاقائی رسم و رواج ہیں، جس طرح بھی علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں ہمارے گرد و نواح ایسی ہو رہی ہیں. جیسے ایک جہیز کی ابھی مثال علامہ صاحب دے رہے تھے کہ ہم جہیز کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، اگر جہیز ہم تھوڑا بھی دے دیں، لیکن اگر بیٹی کو جو قرآن نے، جو حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو، اگر ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں، اس سائڈ پہ ہم ویسے ہم آ نہیں رہے، لیکن ہم وہ صرف جیسے کہتے ہیں نا فرض نہیں پڑھنے، نفلوں کی طرف آ رہے ہیں، نفلی کام کیے جا رہے ہیں، جو فرض ہیں ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. فرائض اگر آپ اسی طرح میں موضوع سے ہٹ کے بات ہے، ہمارے ایک علامہ صاحب نے یعنی کہ ایک گفتگو میں فرمایا کہ اگر ایک بندے پر 1 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دے رہا اور 1 لاکھ روپیہ کسی نیکی میں یا کسی محفل نعت پہ لگا دیتا ہے، 1 لاکھ روپے کی دیگیں بنا کے عوام کو کھلا دیتا ہے، اس کو وہ 1 لاکھ روپے لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ 1 روپیہ جو فرض ہے وہ ادا کرے. یعنی کہ 1 روپے کا زیادہ ثواب ہوگا، جو 1 لاکھ روپے کا اس نے محفل نعت کروا دی یا اس نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اس 1 روپے کا ثواب ہوگا. یعنی کہ جو چیزیں ہم پر قرآن و حدیث نے، دین اسلام نے فرض کی ہیں، اگر ہم ان فرائض پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری نجات ہوگی. اور باقی نوافل نفلی کام سارے بعد کے ہیں. جہیز بھی ایک گفٹ ہے، آپ تھوڑا گفٹ دے دیں، نہ دیں،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے ایسے ہمارے گرد و نواح میں بہت سے ایسی پڑھی لکھے لوگ ہیں جو اپنے بیٹیوں کو باقاعدہ جہیز جس طرح عام روٹین میں دیا جاتا ہے نہیں دیتے, لیکن ان کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں, یعنی کہ وہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کے لیے جائیداد بنانے سے بہتر ہے کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ بچے جتنی ہم نے ان کے لیے جائیداد بنائی ہوئی ہے, اور اگر ہم نے ایک بچے کے لیے 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا پلاٹ خرید لیا, اور اگر ہم بچے کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کرتے, تو ابھی جب ہم نے یہ پلاٹ اس کے لیے خریدا ہے, جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا, اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہی پلاٹ بیچ کے 4 دن کے اندر عیاشیوں میں گزار دے, عیاشیوں میں اس کو ضائع کر دے. اگر ہم اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہیں, قرآن و حدیث کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں, تو پلاٹ اس کے لیے کوئی نہ بنائیں, ایک بھی پلاٹ نہ بنائیں, ایک مرلہ زمین بھی اس کے لیے نہ خریدیں, لیکن آپ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں کہ جب وہ زندگی کے اندر کسی کامیاب ہو کر کسی سٹیج پر جائے, وہ اپنے لیے کئی پلاٹ خرید لے, اور آپ کے لیے بھی کئی پلاٹ خرید سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنی پڑے گی, اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ علاقائی رسم و رواج, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ جہیز, یہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم دین میں اور دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے. قیامت کے دن بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ہم آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.